یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ کھڑا کر دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی تھی۔ وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ ان دو چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے۔ اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ چکی تھیں۔ خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، رقاصہ نے کہا۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے، کمانڈر نے مسکرا کر کہا۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ پھر تم اناڑی گنہگار ہو، رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی۔ میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی۔ تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے۔ لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے، رقاصہ نے کہا۔ تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ کمانڈر پریشان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوق اداؤں اور ناز و انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگوں؟ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تلوار بھی دو گے؟ لڑکی نے گردن کو خم کر کے پوچھا۔ اپنی برچھی، اپنی ڈھال اور اپنا فخر دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، بے چینی کے عالم میں بولا، نہیں، سپاہی اپنے ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹہلا اور اچانک غصے سے پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ نہیں، رقاصہ نے کہا، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہ پڑی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ، کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر
اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فاحشہ بنی رہوں گی، پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑا ہے جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں، میری ایک دو باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا، میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا؟ ان صحراؤں میں اور ان پہاڑوں میں بھٹکتی اور چیختی نہیں رہے گی۔ کمانڈر اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے کئی اور قطرے پھوٹ آئے۔ رقاصہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، رقاصہ نے کہا، تم مر گئے ہو اور تمہاری بیٹی ایک گنہگار مرد کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے، اور وہ مرد اسے کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ، شراب کے بغیر عورت بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ کمانڈر کے ہونٹ تھرکے۔ اس نے اچانک گرج کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے، فاحشہ بدکار۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے تمہارے خیمے میں دیکھ کر مجھے بھی اور تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ رقاصہ نے اس کی ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بوڑھا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی، میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیموں میں بھی راتیں گزاری ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دولت سے اپنی لاشوں میں جان ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے تو تمہیں اتنا بوڑھا نہیں سمجھا۔ بات اتنی سی ہے کہ تمہاری شکل و صورت میرے باپ سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ میں رقاصہ سے بیٹی بن گئی، اور میں نے جو باتیں تمہیں کہی ہیں یہ میرے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں صرف ناچنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، مجھ جیسی فاحشہ رقاصہ کے دماغ میں اتنی باتیں اور ایسی باتیں کیوں آ گئی ہیں جنہوں نے صرف تمہیں نہیں مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ کمانڈر نے اس کی طرف دیکھا، اس کا غصہ بجھ گیا تھا۔ رقاصہ نے کہا، مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ اور جسم اچھی طرح یاد ہے، مجھے اس کے جسم کی بو بھی یاد ہے۔ تمہاری بیٹی کی عمر 12 سال ہے، میری عمر 9-10 سال تھی جب وہ مر گیا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ مصر کی فوج میں سپاہی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میری ماں جوان تھی اور بہت غریب۔ اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے سامنے رقم لی تھی اور اس آدمی نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے اچھے آدمی سے کرا دے گا۔ میں رو پڑی تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا چچا ہے اور یہ تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جا رہا ہے۔ میں 12 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہی وعدوں پر مجھے ناچ سکھایا گیا ہے کہ مجھے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تو ذرا بڑی ہوئی تو میں نے حقیقت کو قبول کیا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے۔ اس وقت تک رقص میری عادت بن چکا تھا۔ مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں، میں نے باپ کے نام پر رقص کی تربیت لی تھی۔ مجھے استاد اور میرے آقا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے۔ پھر میں جوان ہو گئی تو مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہوا۔ اس قیمت نے میرے جذبات مار دیے اور میں خوبصورت پتھر بن گئی، مگر تمہیں دیکھ کر مرے ہوئے جذبات جاگ اٹھے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ آہ لے کر کہنے لگی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے باپ کی روح اس خیمے کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے۔ اس خیمے میں آنے سے پہلے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود میرے باپ کی روح ہے جو بھٹکتی پھر رہی ہے۔ تم اگر
قیمتی رقاصہ تھی تو ان صحراؤں میں کیا لینے آئی ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں اجرت پر آئی ہوں، رقاصہ نے جواب دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، دوسری رقاصہ کو بھی میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سرحد پر جانا ہے اور وہاں جس چوکی والے خواہش کریں انہیں بلا اجرت ناچ گانے سے خوش کرنا ہے۔ مجھے اجرت کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس کے کہ مصر کی عزت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کا دل بہلانے جا رہی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی تھا، میں دل کو دھوکہ دیتی ہوں کہ میرے رقص سے میرے مجاہد باپ کی روح بھی بہل جاتی ہوگی۔ میں ایک دھوکہ ہوں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، لیکن میں وطن کے مجاہدوں کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ پچھلی چوکی والے کمانڈر نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف اس لیے آ گئی ہوں کہ تمہارے چہرے مہرے اور قد کاٹ میں مجھے اپنا باپ نظر آیا تھا۔ رقاصہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی، کمانڈر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا، پھر چوما۔ کمانڈر نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا مجھے برق کہتے ہیں، رقاصہ نے جواب دیا۔ باپ مجھے زہرہ کہا کرتا تھا۔ جاؤ زہرہ، کمانڈر نے ایسے پیار سے کہا جس میں شفقت تھی، اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ تم سو جاؤ، زہرہ نے کہا۔ تم سو جاؤ گے تو چلی جاؤں گی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، سازندوں میں سے دو اپنے خیموں میں جاگ رہے تھے، دوسری رقاصہ اور باقی سازندے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگنے والوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ہمارا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، ہم ان لڑکیوں کو یہ کہہ کر ساتھ لائے تھے کہ ناچ گانے سے فوجیوں کا دل بہلانے جا رہے ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کو بتا دیتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ کسی رقاصہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، دوسرے نے کہا۔ یہ لڑکی جو کمانڈر کے خیمے میں ہے، جذبات میں آ کر الگ تھلگ انعام لے کر اسے بتا سکتی ہے کہ ہم سرحدی چوکیوں کے لیے دھوکہ اور فریب بن کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا راز کسی رقاصہ کو نہیں دینا چاہیے۔ ان دونوں کو اپنی اجرت سے غرض ہے، ہم انہیں منہ مانگی اجرت دے چکے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے بتا دیا ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ لڑکی اس کمانڈر کو اچھی طرح اندھا کر لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے اس حد تک پھانس لیتی کہ اس کی مدد سے ہم حبشیوں کو اندر لے آتے۔ ہمارے استاد ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، یہ لڑکیاں ہمارے ہتھیار ہیں، ہتھیاروں کو کبھی کسی نے ہمراز نہیں بنایا۔ کمانڈر کے خیمے میں یہ حالت تھی کہ کمانڈر اس اطمینان کے ساتھ سو گیا تھا کہ رقاصہ نے اسے گناہ سے صاف بچا لیا اور اس کے سینے میں باپ کو بیدار کر دیا تھا۔ رقاصہ اسے بہت دیر دیکھتی رہی۔ کمانڈر کا چہرہ جب رقاصہ کے آنسو سے چھپ گیا، وہ خیمے سے نکل گئی، اپنے خیمے میں گئی اور سو گئی۔ رات کی ایک ہی ساعت رہتی تھی جو گزر گئی۔ ناچنے گانے والے جاگے تو سورج اوپر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ سازندے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو کمانڈر باہر کھڑا تھا۔ زہرہ دوڑ کر اس تک گئی اور کہا، میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زہرہ نے اس کا ہاتھ دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے رخصت ہو گئی۔ وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ کہیں سے دو شتر سوار آئے، وہ اونٹوں سے اترے، اونٹوں کو بٹھایا، دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے۔ یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا قافلہ 4 لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں۔ لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ دریا کے کنارے لے گئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ چاروں لڑکیوں نے زہرہ اور اس کی ساتھی رقاصہ کو اپنے متعلق بتایا کہ وہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔ ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی۔
سازندوں نے اپنی 2 راتوں کی کارگزاری سنائی۔ دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کی 2 راتوں کی ناچنے گانے سے کم و بیش 100 حبشی اندر آ گئے ہیں، اور ان لڑکیوں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس سے 200 سے زائد حبشی آ گئے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد اندر نہیں آ سکتی، دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے، کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ لڑکیاں ان 2 سپاہیوں کے علاوہ 2 یا 4 اور گشتی سنتریوں کے ساتھ یہی کھیل کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں آ سکیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زہرہ اور اس کے ساتھی رقاصہ کو یہی کہیں قریب رکھا جائے، لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے۔ سازندوں نے بعد میں زہرہ اور اس کے ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے چند دن یہی فارغ گزارے جائیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئیں۔ دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا، لیکن ان کے قیام کی جگہ ذرا دور بنائی۔ اس رات زہرہ سو نہ سکی، اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زہرہ کے دل میں اتر گئی تھی، ایک تو اس لیے کہ کمانڈر میں اسے اپنے باپ کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ یہ پہلا مرد تھا جس نے اسے کھلونا سمجھنے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تیسرے اس لیے کہ کمانڈر نے اسے زہرہ کہا، برق نہیں کہا تھا۔ اس کی ساتھی رقاصہ سو گئی تھی اور اس کے گروہ کے سازندے بھی سو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوکی کی طرف چل پڑی۔ وہ اتنی تیز اور اتنا زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے جذبات اسے قوت دے رہے تھے۔ وہ چوکی تک پہنچ گئی۔ کمانڈر کے خیمے سے واقف تھی۔ وہ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں اس نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی اس کے منہ پر پھیر رہا تھا۔ ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا، کون ہو؟ زہرہ۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زہرہ نے کہا، تمہیں دیکھنے آئی ہوں، سو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ کمانڈر نے دیا جلایا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ زہرہ نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا، 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرہ کو باہر لے جا کر ایک گھوڑے پر اسے سوار کرایا، دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے۔ راستے میں زہرہ جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا۔ اپنے ٹھکانے سے کچھ دور ہی تھے کہ زہرہ نے اسے روک کر واپس چلے جانے کو کہا۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ زہرہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس نے زہرہ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زہرہ نے بتایا کہ ویسے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ اس آدمی نے کھریدنا شروع کیا۔ اسے شک تھا، زہرہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اس آدمی نے حکم دیا۔ میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں، زہرہ نے کہا۔ میں نے جو اجرت لی تھی اس کے عوض کام پورا کر چکی ہوں، میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی، اس آدمی نے کہا۔ اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے دیکھو۔ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتے اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی 2 بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتیں اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی۔ ان 4 لڑکیوں نے 2 اور سپاہیوں کو بوڑھے خاوندوں کی جوان بیویاں بن کر ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی
سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ چکی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار القند ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پھسر کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ القند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جہاں پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات القند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ القند نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں۔ ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو، القند نے کہا۔ چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ 2 کو اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ القند گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے القند سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان نظر آتا ہے۔ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، القند نے جواب دیا۔ وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے، القند نے جواب دیا۔ نہیں، صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بیہودہ اور بےمعنی رسموں کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کرو۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 200 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ یہ مصری ہیں۔
انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت؟ القند نے پوچھا، اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے؟ صلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج کو جو قاہرہ میں ہے کٹی ہوئی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم انہیں ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، القند نے کہا۔ القند مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا، مورخوں نے القند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین ایوبی سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی، اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القند نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا تھا، اور القند خود ان کا پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ ان کے خدا کا وہ ایلچی ہے، وہ صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان یوسف سے مراد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس مجاہد اعظم کا پورا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد اسے پیار اور شفقت سے یوسف۔ وہ رات تاریک تھی۔ مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوئے تھے، صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سر مبہر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے گشتی سنتری 4 لڑکیوں کے حسین اور رومانی چال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکنا تھا۔ زہرہ اور اس کے ساتھی رقاصہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے اور وہ بیدار رہیں۔ ان دونوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما پھرا، پھر اس نے اس چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کے دیکھا تو زہرہ غائب تھی، دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سازندے نے اسے نہ جگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زہرہ کہاں گئی ہے، وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی۔ اس میں یہ خطرہ تھا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ بھی پہنچ جائے
جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ سازندے نے اپنے 2 ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے، وہ چوکی پر ہی گئی ہوگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے، اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاشیں دریا میں پھینک دی جائیں۔ پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی۔ یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک اس لیے کہ یہ جگہ دور دراز اور راستوں سے ہٹ کر تھی، اور دوسرے اس لیے کہ مشہور تھا کہ اندر فرعونوں کی بھی بدروحیں رہتی ہیں، اور ان کی بھی جو فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بدروحیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فرعونوں کے بہت بڑے بڑے بت پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھیں۔ اس رات اس زمین دوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ حبشیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچی بات نہ کریں، انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے۔ حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے۔ ڈر کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نفس بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے، اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا۔ اچانک ایسی گرجدار آواز آئی جیسے گھٹائیں گرجی ہوں۔ حبشی پہلے ہی خاموش تھے، اس گرج نے ان کی سانسیں بھی روک دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک آواز سنائی دی، خدا جاگ رہا ہے، سامنے پہاڑی پر دیکھو، اوپر دیکھو۔ یہ آواز بڑی بلند تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔ فضا میں 2 شرارے اڑتے ہوئے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے، اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شعلہ اٹھا۔ ابو سمبل کا بت اس شعلے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا۔ شعلے کی ناچتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے محیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے بت آنکھیں جھپک رہا ہو۔ اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا، اور یوں بھی لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ دائیں بائیں ہل رہا ہو۔ حبشیوں کا یہ سیاہ کالا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ ان کے مذہبی پیشوا سجدے سے اٹھے، سب نے بازو پھیلا دیے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے بت سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، آگ اور پانی کے خدا، ریگستانوں کو جلانے اور دریاؤں کو پانی دینے والے خدا، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ ہمیں بتا کہ ہم تیرے قدموں میں کتنے انسان قربان کریں، مرد لائیں یا عورت؟ ایک مرد ایک عورت۔ پہاڑیوں میں سے آواز آئی، تم نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، میں انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کا خون نہ بہایا تو تم سب کو ان پہاڑوں کے پتھروں کی طرح پتھر بنا دوں گا، پھر تم دھوپ میں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ تم میں سے جو لڑائی سے بھاگے گا اسے صحرا کی ریت چوس لے گی۔ انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ خاموشی اور گہری ہو گئی۔ شعلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پہاڑیوں میں سے حبشیوں کے مذہبی ترانے کی آواز آنے لگی۔ یہ ان کا وہ گیت تھا جو مذہبی تہواروں پر عبادت کے دوران گایا کرتے تھے۔ بہت سے آدمی مل کر گا رہے تھے اور 7 دف بج رہے تھے۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں حبشیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں گا رہا تھا۔ یہ غیب کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ زہرہ چوکی کے کمانڈر کے خیمے میں تھی۔ اس کی باتیں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں۔
اس نے کمانڈر سے کہا، اگر میں تمہیں نہ دیکھتی تو باقی عمر ناچنے اور دوسروں کا دل بہلاتے گزار دیتی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں بیٹی ہوں، رقاصہ اور فاحشہ نہیں۔ یا تم اپنے آپ کو مار لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا باپ مر گیا ہے، یا مجھے قتل کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے پناہ میں لے لو، اپنے گھر بھیج دو، آج مجھے واپس نہ جانے دو۔ تم آج چلی جاؤ، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں تمہیں چوکی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر بھیجنے کا انتظام کروں گا، اور اگر تم یہاں سے چلی گئی تو مجھے قاہرہ میں اپنا ٹھکانہ بتا دو، وہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرہ سے کہا، چلو چلیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں زہرہ نے کمانڈر سے پوچھا، رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہیں؟ کشتیاں؟ کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا، کدھر سے آتی ہیں؟ ادھر سے، اس نے سوڈان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے 2 راتیں دیکھا ہے، ایک رات 3 اور ایک رات 2 بادبانی کشتیاں آئی ہیں۔ ان کے سفید بادبان اندھیرے میں نظر آتے تھے۔ آگے جا کر کشتیاں کنارے لگیں، پھر مجھے اس طرح آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے ان میں سے بہت سے لوگ اتر رہے ہوں۔ مجھے کچھ دور درختوں کے پیچھے سائے سے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے۔ تم نے ہمارے 2 سپاہیوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، زہرہ نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا۔ دن کے دوران سپاہی آتے ہیں، آ کے ایک قافلہ اترا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بے تکلفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ زہرہ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرحدوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور سرحدی دستوں کے فرائض کیا ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کو آنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن کمانڈر کے لیے یہ اہم خبر تھی۔ زہرہ اگر صحیح کہہ رہی تھی تو یہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی۔ وہ بے شک اس ڈیوٹی پر اور سرحدی ماحول سے اکتا گیا تھا، مگر زہرہ کی باتوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے زہرہ سے کہا، آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ وہ دریا تک پہنچے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کمانڈر کی نظریں دریا پر تیر رہی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو اسے دریا میں دور ایک لو نظر آئی جو دیے کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر ایک اور لو نظر آئی اور پھر دونوں روشنیاں بجھ گئیں۔ ادھر کنارے پر بھی ایک دیا جلا اور بجھ گیا۔ کمانڈر نے ان گشتی سنتریوں کو آواز دی جنہیں وہاں گشت پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور بلند آواز سے پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور زور سے پکارا۔ اسے اب دریا میں 2 کشتیوں کے بادبان دکھائی دیے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ زہرہ کی موجودگی کو بھول گیا اور گھوڑے کو کنارے کے ساتھ آگے چلا گیا۔ زہرہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کمانڈر سنتریوں کو پکار رہا تھا۔ سنتریوں کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چٹانوں کی اوٹ میں بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کی آواز پہچان لی اور وہاں سے اٹھے۔ وہ جب وہاں جا کر اکٹھے ہوئے جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھ گئے تھے تو دیکھا کہ دونوں گھوڑے غائب ہیں۔ وہ وہیں رکے رہے۔ انہیں دور 2 گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ کمانڈر آگے جا رہا تھا، زہرہ کا گھوڑا اس کے پہلو میں تھا۔ انہیں آواز سنائی دی، تم جنہیں پکار رہے ہو وہ بہت دور آگے ہیں۔ تم کون ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ آگے آؤ، ہم مسافر ہیں، اسے جواب ملا، اور 2 گھوڑے کمانڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ایک اور آواز آئی، آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کمانڈر نے تلوار نکال لی۔ رات کے وقت مسافروں کا گھوڑوں پر سوار ہونا اور اس علاقے میں ہونا مشکوک تھا۔ وہ دونوں ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے کمانڈر سے کہا، ادھر دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔
جو ہی کمانڈر نے ادھر دیکھا، اس آدمی نے ایک بازو کمانڈر کی گردن کے گرد لپیٹ کر بازو کا شکنجہ تنگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار والی کلائی پکڑ لی۔ دوسرے نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ کمانڈر کو جس نے پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تیز چلا تو کمانڈر اپنے گھوڑے سے گرنے لگا۔ اندھیرے سے دو اور آدمی دوڑے آئے، انہوں نے کمانڈر کو بے بس کر لیا۔ یہ سازندے تھے جو دراصل تربیت یافتہ چھاپہ مار سپاہی تھے۔ ان میں سے دو تین زہرہ کے پیچھے گئے تھے اور انہیں راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں زندہ لے چلو، یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ۔ کمانڈر اور زہرہ کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتار رہے تھے۔ یہ جنگی سامان اور رسد تھی۔ پہاڑیوں میں دور اندر ہزاروں حبشیوں کا ہجوم ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ شعلہ کبھی کا بجھ چکا تھا، مذہبی گیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حبشیوں پر طلسم طاری تھا، ان کی جذباتی کیفیت کچھ اور ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان حبشیوں سے برتر سمجھنے لگے جو سوڈان میں رہ گئے تھے۔ گیت گانے والے خاموش ہو گئے۔ اچانک سامنے پہاڑی پر چمک نظر آئی تھی، جیسے بجلی چمکی ہو۔ چمک پھر پیدا ہوئی جو مستقل روشنی بن گئی۔ یہ روشنی ابو سمبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو سمبل کا چہرہ اپنی روشنی سے روشن ہو گیا ہو۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد روشنی پھر نظر آئی۔ سب نے دیکھا کہ ابو سمبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں سے ایک آدمی اترا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے۔ سب ایک ایک سفید چادر میں ملبوس تھے، جنہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم ڈھانپ رکھے تھے۔ جو آدمی بت کی گود میں سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے پھن کا سایہ تھا۔ ان کا چوغا لال رنگ کا تھا۔ روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چوغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی، تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے۔ وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آ کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب۔ یہ جگہ چوڑی تھی۔ روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ان کے لباس اتنے ہی تھے کہ صرف سطر ڈھانپ لیے ہوں۔ ان کے جسموں کے رنگ گورے تھے۔ ان کے پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے۔ وہ یوں حرکت کرتی تھیں جیسے اڑ رہی ہوں۔ وہ رقص کی اداؤں سے اس بادشاہ حبشیوں کے خدا کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئیں، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھی۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرہ کو وہاں ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رقاصہ ہے
اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامان اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھیں۔ اس آدمی نے کمانڈر اور زہرہ کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت لائے ہو، اس نے کہا۔ یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے ہیں۔ ہم نے القند کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی۔ ہمیں کہیں سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا۔ تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے۔ قربانی کے لیے اپنے آپ ہی تو انسان آ گئے ہیں۔ حبشیوں نے خدا کو دیکھ لیا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا کو دکھایا ہے، اس نے جواب دیا۔ بت کے سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فتیلے والے تیر چلائے گئے۔ تیر اندازوں نے اندھیروں میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ پر تیر گرے۔ ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلا دیا تھا۔ پہلے ہی 2 تیروں نے اسے آگ لگا دی۔ اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا، مسکراتا اور جھپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں اور بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ القند کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بت کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ بت پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ 7 والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی، اس کے قریب پڑا آئینہ رکھ کر بت پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بت کا چہرے کا نور ہے۔ اس میں سے القند خدا بن کر اترا تو ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب القند کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو اس کے سامنے سے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں کمانڈر اور زہرہ کو آج ہی قربانی کر دیں گے۔ اس کا فیصلہ حبشی کریں گے۔ وہ شاید انہیں 3-4 روز پالے پوسیں گے اور اپنی کچھ رسمیں ادا کریں گے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا۔ 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی۔ کسی اور نے کہا، اس کے بغیر ان حبشیوں کا لڑانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو اس سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے، پورا مصر۔ یہ القند اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے ہاتھ آ گئی ہیں۔ انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ القند نے یہ نہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں۔ وہ سر کے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرہ کو رکھا گیا تھا۔ القند کمانڈر کو نہ پہچان سکا۔ کمانڈر نے اسے پہچان لیا۔ کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کئی بار القند کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرہ کو قربان کیا جائے گا۔ القند اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ القند یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو۔ 3-4 روز بعد قاہرہ میں العادل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، 3-4 دنوں سے سالار القند نہیں مل رہا ہے۔ میں اسے جب بھی بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر سرحدی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا
تو آپ سے اجازت لے کر جاتا۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تخریب کاروں نے اغوا یا قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخریب کاروں سے ہی جا ملا ہو۔ العادل نے کہا، کبھی ایسا شک ہوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں۔ وہ خود اس کے گھر چلا گیا۔ القند کے 12 باڈی گارڈ موجود تھے۔ اس کے کمانڈر سے پوچھا کہ سالار القند کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی بھی باڈی گارڈ کو معلوم نہیں تھا۔ ملازمہ کو باہر بلا کر کہا گیا کہ القند کی بیویوں سے پوچھیں کہ القند کہاں گیا ہے۔ ملازمہ اسے اندر لے گئی، اندر کمرے میں بٹھایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا، اس گھر سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سالار القند کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ایک عرصے سے یہاں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ بتا دیتی ہوں، لیکن میری جان کی حفاظت آپ کے ذمے ہوگی۔ اگر میں مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاوند مدت ہوئی مر گیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا جو سوڈان کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں نوکری کر لی ہے۔ یہ لوگ مجھے غریب اور سیدھی سادی عورت سمجھتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہید کی ماں اس ملک اور اس کے مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی جس کی خاطر اس نے اپنا بیٹا شہید کرایا ہو۔ اس گھر میں مشکوک سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات ایک آدمی کو اندر جاتے دیکھا۔ وہ عربی لباس میں تھا اور اس کی داڑھی تھی۔ مجھے اندر بلا کر کہا گیا کہ میں شراب لانے کا انتظام کروں۔ شراب ایک نئی بیگم پلایا کرتی ہے جو مصری یا عربی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ داڑھی والا مہمان داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں مصنوعی تھیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے لوگ آتے رہے جن پر مجھے شک ہے کہ نیک نیت لوگ نہیں۔ میرے کانوں میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑے ہیں، آدھا مصر سوڈان کا، مصر کی عمارت ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ سالار رات کو نکلے تھے۔ ان کے ساتھ 2 اجنبی صورت کے آدمی تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سالار نے محافظوں کے کمانڈر سے کچھ باتیں کی تھیں۔ بوڑھی ملازمہ نے کچھ اور باتیں بتا کر علی بن سفیان پر یہ ثابت کر دیا کہ سالار القند کو نہ اغوا کیا گیا ہے، نہ قتل، اور نہ ہی وہ کسی سرکاری ڈیوٹی پر گیا ہے۔ مصر میں تخریب کاری اور غداری اتنی زیادہ ہوئی تھی اور ہو رہی تھی کہ کسی شریف انسان پر بھی شک نہ کرنا بہت بڑی لغزش تھی۔ القند نے کبھی شک پیدا نہیں ہونے دیا تھا، لیکن علی بن سفیان بال کی کھال اتارنے والا سراغ رساں تھا۔ اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ کسی سالار کے رتبے کے آدمی کے گھر کی تلاشی کی اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ کسی سالار کے رتبے کے آدمی کے گھر کی تلاشی کسی شہادت کے بغیر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے لیے مصر کے قائم مقام سپریم کمانڈر العادل کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس نے فوری طور پر یہ کارروائی کی کہ اپنے محافظ کو بھیج کر اپنے شعبے کے 3-4 سراغ رساں بلا لیے اور انہیں القند کے مکان پر نظر رکھنے کے لیے ادھر ادھر چھپا دیا۔ انہیں ہدایت یہ دی کہ کوئی مرد یا عورت مکان سے باہر آئے تو چوری چھپے اس کا تعاقب کیا جائے۔ باہر آ کر اس نے باڈی گارڈ کے کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنے اور تمام محافظوں کے ہتھیار اندر رکھ دو اور سب میرے ساتھ چلو۔ 12 آدمیوں کی گارڈ کو نہتہ کر کے علی بن سفیان اپنے ساتھ لے گیا اور العادل کو تفصیلی رپورٹ دی۔ العادل نے اسے القند کے گھر پر چھاپہ مارنے کی اجازت دے دی۔ وقت ضائع کیے بغیر سپاہیوں کی ایک ٹولی بلائی گئی۔ ادھر القند کے گھر میں کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ علی بن سفیان جب وہاں سے نکلا تو القند کی ایک بیوی جو جوان تھی ملازمہ کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے پوچھا کہ علی بن سفیان نے اس سے کیا پوچھا اور اس نے کیا بتایا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ وہ سالار کے متعلق پوچھ رہا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ میں غریب سی ملازمہ ہوں،
مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے، بیگم نے اسے کہا، اور تم نے بہت کچھ بتایا ہے۔ بڑھیا اپنی بات پر قائم رہی۔ بیگم نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے ساری بات بتا کر کہا، اس نامراد بڑھیا کی زبان کھولو، کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ ملازم نے بڑھیا کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور ایسا جھٹکا دیا کہ وہ چکرا کر گری۔ ملازم نے اس کی شہرک پر پاؤں رکھ کر دبایا۔ بڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ملازم نے دانت پیس کر کہا، بتا اسے کیا بتایا ہے؟ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ بڑھیا میں اٹھنے کی ہمت کم ہی رہ گئی تھی، وہ خاموش رہی۔ ملازم نے اس کی پسلیوں میں لات ماری، بڑھیا تڑپنے لگی۔ اس کے بعد ملازم نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دے دے کر ادموا کر دیا۔ تب اس نے کہا، جان سے مار ڈالو، اپنے شہید بیٹے کی روح کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ تم غدار ہو، تم ایمان فروش کی بدکار بیوی ہو۔ اسے تہ خانے میں لے جا کر ختم کر دو، بیگم نے کہا۔ رات کو لاش غائب کر دینا، ہمارے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ وہ ہمارے محافظوں کو نہتہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بدبخت بوڑھیا کو بہت کچھ معلوم ہے، اسے اس راز سمیت زمین میں دبا دو۔ بوڑھیا فرش پر پڑی تھی، اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ملازم نے اسے ہلکی سی گٹھڑی کے طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا۔ کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے گھوم کر دیکھا، سپاہی دوڑے آ رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر وہ سب بکھر کر کمروں اور برآمدوں وغیرہ میں پھیل گئے۔ ملازم بھاگ نہ سکا، اس کے کندھے سے بوڑھیا کو اتارا گیا۔ بوڑھیا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، علی بن سفیان کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تم آئے تو میرے شک پختہ ہو گئے کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اس کی آواز اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نئی بیگم اور اس کے ملازم نے اس سے یہ اگلوانے کے لیے کہ اس نے علی بن سفیان کو کیا بتایا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ علی بن سفیان نے ایک سپاہی سے کہا کہ بوڑھیا کو فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ۔ بوڑھیا نے روک دیا اور کہا، مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روک۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔